اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مولوی طارق مسعود صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نئی پھلجھڑی چھوڑتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو میں جو ان کا ایک ویڈیو کلپ ہماری نظر سے گزرا وہ ہمارا باعث موضوع ہے، جس میں وہ ایک سنی امام کی طرف سے سنی امام کا دکھڑا سناتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک دکھڑا سنا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا اور ایصال ثواب کا، اور دعوے کر رہے ہیں کچھ جو وہ دعوے کر رہے ہیں ان کو بھی بالترتیب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کو بھی ہم آپ کے سامنے بالترتیب پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہے نا، فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں۔ فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے، اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ نہ امام حنیفہ سے منقول، نہ امام شافعی سے، ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز، ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ ایسا جھوٹ ہے کہ گویا کہ یوں کہیے کہ اگر کوئی کہے کہ میرا کوا سفید ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، بیضاوی، تفسیر نصفی، جلالین، خازن وغیرہ، اس کے علاوہ کثیر کتب کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا فرغت من الصلاة المکتوبۃ، جب اے محبوب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں، فانصب الی ربک فی الدعاء وارغب الیہ فی المسألہ، تو آپ اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے دعا میں مشغول ہو جائیں اور اس سے سوال کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا۔ مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ، کہ نبی پاک فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا اس دن کے عذاب سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ صحابی نقل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث، ایک طویل فہرست ہے ان احادیث کی کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے، آپ علیہ السلام کے عمل سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ اب آ جائیے، یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، وہ کہہ رہے ثابت نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی کثیر احادیث ہے، اتنی کثیر احادیث ہے کہ اگر مولوی طارق مسعود صاحب نے اس پر اعتراض کیا تو پھر ہم ان احادیث کو بالترتیب پڑھیں گے اور ان کو پھر پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے دعوے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں ان پر بھی اب یہ روزے روشن کی طرح آیا ہونا چاہیے کہ ایک طرف جو ہے مولوی طارق مسعود صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، اور ایک طرف میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث پڑھ کر سنا دی۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد جو لوگ دعا نہیں مانگتے، یہ سنن ابی داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث مبارکہ ہے، باب فی الرجل یتطوع، جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 152 ہے، کہ ایک شخص صحابی کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر اس کو کاندھے سے جھٹک کر نیچے بٹھایا اور کہا کہ تم سے پہلے اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا وغیرہ کے ذریعے سے فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ لیا، آپ علیہ السلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، اللہ تیرے ذریعے سے لوگوں کو سیدھی راہ پر چلائے۔ ایک تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ہو گیا۔ اب آگے آ جائیے،
انہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے فقہ کی کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے. مولوی طارق مسعود صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو میں کہوں گا کہ پہلے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سن لیجئے. فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے، اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں. اب یہ جو مولوی طارق مسعود صاحب کا یہ دعویٰ ہے یہ بالکل یہ بھی جھوٹ ہے. اگر مولوی طارق مسعود صاحب فقہ کی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے اور وہ یقیناً نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نور الایضاح ہی کو پڑھ لیجئے. نور الایضاح میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں نور الایضاح سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لا بأس حسن ابن عمار شرم بولالی، یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے. لا بأس بقراءة الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ ويستحب للامام بعد السلام ان يستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ثلاثا ويقرؤون آية الكرسي ثم يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ فرض اور سنتوں کے درمیان جو ہے وہ اوراد و وظائف پڑھے جائیں، 3 مرتبہ استغفار پڑھے سارے مل کر، یہ اجتماعی. یستغفرون اللہ، یستغفرون جمع کا صیغہ ہے، سب مل کر دعا کریں 3 مرتبہ، یہ کہیں استغفار پڑھیں اور پھر سارے مل کر آیت الکرسی پڑھیں اور پھر سارے مل کر ثم یقولون، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ بات بھی بالکل واضح کرتی ہے کہ مولوی طارق مسعود صاحب سفید جھوٹ بول رہے ہیں. اب اگلے الفاظ سنیے نور الایضاح کے، ثم يدعون لانفسهم وللمسلمین رافعی ایدیہم ثم یمسحون بها وجوہهم فی آخرہ. پھر سارے اپنے لیے بھی دعا کریں، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں اور پھر اپنے ہاتھوں چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر کر دعا کو ختم کر دیں. ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو گیا اور یہ بات بھی بالکل واضح طور پر جھوٹ ثابت ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، ایک قبر کو دستک دے کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. یہ فقہ کی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا صرف اتنا ہی مبلغ علمی ہوتا ہے جن کو یوں سمجھیے کہ حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. اب آ جائیے، یہ اگر مولوی طارق مسعود صاحب کی کسی سنی امام کے ساتھ یا ان کی کسی سنی امام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو کم از کم اپنے علماء دیوبند ہی سے مل لیجیے. دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ فتویٰ چھپا ہے اور جامعہ بنوری ٹاؤن سے بھی یہ فتویٰ چھپا ہے اور یہ فتویٰ 2 دفعہ چھپا ہے. ایک نمبر ہے 143908200392 اور دوسرا جو نمبر ہے وہ ہے جو دوسری دفعہ جو یہ فتویٰ چھپا ہے اس کا نمبر ہے 144102220023. سوال ہوتا ہے بنوری ٹاؤن والوں سے کہ یہ بتائیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی کیا حیثیت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے. یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، یہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، میں نے اس کا نمبر بتا دیا آپ کو بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر. اور فرض نمازوں کے بعد کے اوقات حدیث شریف کے مطابق قبولیت دعا کے اوقات ہیں. فرائض کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے. اور دعا کے آداب میں سے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے اور پھر آگے طویل بات انہوں نے کی ہے، حدیث بھی نقل کی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ اسکرین پہ چل رہی ان حدیثوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آخر میں ان کے گھر کی گواہی دینا چاہوں گا. ایک اور ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ان کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، علامہ محمد انور شاہ کشمیری فیض الباری میں اور محدث العصر اسی فتوے کے اندر لکھا ہے. اور محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری اپنے فتاوی میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرائض کے بعد موجودہ حیت کے مطابق اجتماعی دعا کرنا سنت مستمرہ تو نہیں ہے لیکن اس کی اصل ثابت ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، اسے بدعت کہنا غلو ہے. یہ بنوری ٹاؤن سے چھپا ہوا فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کے علماء نے اس کو لکھا بھی ہے اور چھاپا بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مولوی طارق مسعود صاحب کے یہ جو تینوں کے تینوں دعوے ہیں یہ جھوٹے ثابت ہو گئے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں حق کو جان کر
حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.